عنوان: خدا کے مقررہ وقت پر بھروسہ رکھیں۔ ذیلی عنوان: جب جواب دیر سے آئے تب بھی خدا پر ایمان نہ چھوڑیں۔ مرکزی حوالہ: یسیع 31:40۔ خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کو سلام۔ آج ہم خدا کے کلام میں سے ایک بہت خوبصورت حقیقت پر غور کرنا چاہتے ہیں۔ خدا کا وقت ہمیشہ درست ہوتا ہے۔ ہماری زندگی میں بہت سے ایسے لمحے آتے ہیں جب ہم خدا سے دعا کرتے ہیں لیکن جواب فوراً نہیں ملتا۔ ہم انتظار کرتے ہیں اور دل میں سوال پیدا ہوتا ہے: خداوند، میری دعا کا جواب کب آئے گا؟ میری مشکل کب ختم ہوگی؟ میرے حالات کب بدلیں گے؟ لیکن خدا کا کلام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ خدا کبھی دیر نہیں کرتا، وہ اپنے مقررہ وقت پر کام کرتا ہے۔ تصویر میں موجود آیت ہمیں سورج، چاند، دن اور رات کے مقررہ نظام کی طرف توجہ دلاتی ہے۔ خدا نے کائنات کو بے ترتیبی سے نہیں بنایا، ہر چیز کا ایک وقت اور ایک نظام ہے۔ اور اگر خدا سورج اور چاند کے لیے ایک مقررہ نظام رکھتا ہے تو یقین رکھیں کہ ہماری زندگی بھی اس کے علم اور اختیار سے باہر نہیں ہے۔ ایک خدا کا وقت ہماری گھڑی سے مختلف ہو سکتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعا کا جواب فوراً آئے۔ ہم کہتے ہیں: خداوند، ابھی۔ لیکن خدا کبھی کہتا ہے: انتظار کرو۔ اور انتظار ہمارے لیے آسان نہیں ہوتا، لیکن بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ خدا کے کام کا ایک مقررہ وقت ہے۔ وائز 3:1 میں لکھا ہے: ہر چیز کے لیے ایک وقت ہے اور ہر کام کا جو آسمان کے نیچے ہوتا ہے ایک موقع ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا چاہیے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ہمیں خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے وفاداری سے اپنا کام کرتے رہنا ہے۔ اگر خدا نے ابھی دروازہ نہیں کھولا تو مایوس نہ ہوں۔ اگر دعا کا جواب ابھی نظر نہیں آیا تو ایمان نہ چھوڑیں۔ خدا خاموش ہو سکتا ہے لیکن غیر حاضر نہیں۔ انتظار ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ انتظار ہماری مشکل ہے، لیکن کبھی کبھی انتظار ہی وہ جگہ ہوتی ہے جہاں خدا ہمارے ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ رومیو 5:3-4 ہمیں بتاتا ہے کہ مصیبت صبر پیدا کرتی ہے، صبر پختگی اور پختگی امید پیدا کرتی ہے۔ یعنی مشکل کا وقت صرف ہمیں تکلیف دینے کے لیے نہیں آتا، خدا اس وقت کو ہماری روحانی تربیت کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے۔ جس طرح ایک بیج زمین کے اندر کچھ عرصہ نظر نہیں آتا لیکن اندر ہی اندر اس میں زندگی کا کام جاری ہوتا ہے، اسی طرح ہماری دعا کا جواب بھی کبھی ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہو سکتا ہے۔ ہم کہتے ہیں: کچھ نہیں ہو رہا، لیکن خدا کہتا ہے: میں کام کر رہا ہوں۔ جب جواب دیر سے آئے تو ایمان نہ چھوڑیں۔ بائبل میں ہمیں بہت سے ایسے لوگوں کی مثالیں ملتی ہیں جنہوں نے انتظار کیا۔ ابراہیم اور سارہ نے وعدے کے پورا ہونے کا انتظار کیا۔ یوسف نے بھی ایک لمبا سفر طے کیا۔ اس کی زندگی میں ایسے حالات آئے جہاں بظاہر خدا کا وعدہ بہت دور محسوس ہوتا تھا، لیکن آخرکار خدا نے وہ کام کیا جو اس نے اپنے منصوبے میں رکھا تھا۔ یہ ہمیں ایک اہم سبق دیتا ہے۔ ہمیں خدا کے وعدے پر بھروسہ کرنا ہے، نہ کہ صرف موجودہ حالات کو دیکھنا ہے۔ حالات بدل سکتے ہیں، آج مشکل ہے، کل آسانی ہو سکتی ہے۔ آج دروازہ بند ہے، کل خدا نیا راستہ کھول سکتا ہے۔ آج آنکھوں میں آنسو ہیں، لیکن خدا کے ہاتھ میں ہماری کل کی کہانی بھی ہے۔ خدا کے مقررہ وقت کا انتظار کرتے ہوئے وفادار رہیں۔ انتظار کا مطلب بے عملی نہیں ہے۔ اگر ہم نے خدا سے کسی چیز کے لیے دعا کی ہے تو ہمیں دعا کے ساتھ ساتھ اپنی ذمہ داری بھی پوری کرنی ہے۔ اگر آپ طالب علم ہیں تو محنت کریں۔ اگر آپ کسی خدمت میں ہیں تو وفاداری سے خدمت کریں۔ اگر آپ کسی مشکل سے گزر رہے ہیں تو خداوند کے قریب رہیں۔ غلطیوں 6:9 ہمیں حوصلہ دیتا ہے کہ نیکی کرنے میں ہمت نہ ہاریں، کیونکہ مناسب وقت پر ہم فصل کاٹیں گے اگر بے دل نہ ہوں۔ کتنی خوبصورت بات ہے! مناسب وقت پر فصل فوراً نہیں آتی۔ پہلے بیج بویا جاتا ہے، پھر انتظار ہوتا ہے، پھر نشوونما ہوتی ہے اور آخرکار فصل آتی ہے۔ اسی طرح روحانی زندگی میں بھی ہمیں بیج بونے، وفادار رہنے اور خدا کے وقت کا انتظار کرنے کی ضرورت ہے۔ جب سمجھ نہ آئے تب بھی خدا پر بھروسہ کریں۔ شاید آج یہاں کوئی ایسا شخص ہو جو کسی بات کے لیے دعا کر رہا ہے اور اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ خدا جواب کیوں نہیں دے رہا۔ آج خدا کا کلام آپ کو یہ یاد دلانا چاہتا ہے: خدا کو سمجھنا ہمیشہ ضروری نہیں، خدا پر بھروسہ کرنا ضروری ہے۔ مثال 3:5-6 ہمیں سکھاتا ہے کہ اپنے سارے دل سے خداوند پر توکل کرو اور اپنی سمجھ پر تکیہ نہ کرو۔ ہم صرف آج دیکھتے ہیں، خدا کل بھی دیکھتا ہے۔ ہم صرف مسئلہ دیکھتے ہیں، خدا پوری تصویر دیکھتا ہے۔ ہم صرف ایک باب دیکھتے ہیں، خدا پوری کہانی جانتا ہے۔ اس لیے اگر آج آپ کو خدا کا راستہ سمجھ نہیں آ رہا، تب بھی اس کا ہاتھ نہ چھوڑیں۔
میرے عزیزو، آج کا پیغام بہت سادہ ہے۔ دعا کرتے رہیں، ایمان رکھتے رہیں، وفادار رہیں، اور خدا کے مقررہ وقت کا انتظار کریں۔ اگر جواب ابھی نہیں آیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا نے آپ کو بھلا دیا ہے۔ اگر راستہ بھی واضح نہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ اور اگر حالات آپ کی خواہش کے مطابق نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا کا منصوبہ ناکام ہو گیا ہے۔ خدا کا وقت کامل ہے، اس لیے آج ہم اپنے دل میں یہ بات رکھیں: میں خدا کے وقت پر بھروسہ کروں گا، چاہے مجھے ابھی اس کا منصوبہ سمجھ نہ آئے۔ اختتامی دعا۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ اے آسمانی باپ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو وفادار خدا ہے۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو ہمیں کبھی نہیں چھوڑتا اور نہ ہمیں ترک کرتا ہے۔ اے خداوند، جن لوگوں کے دل انتظار کرتے کرتے تھک گئے ہیں ان کو نئی قوت عطا کر۔ جن کی دعاؤں کا جواب ابھی تک نہیں آیا ان کے ایمان کو مضبوط کر۔ جب ہم تیرے وقت کو سمجھ نہ سکیں تو ہمیں بھروسہ کرنے کا ایمان دے۔ ہمیں جلد بازی میں غلط فیصلے کرنے سے بچا اور ہمیں اپنی مرضی کے مطابق چلنے کے بجائے تیری مرضی کو تلاش کرنا سکھا۔ خداوند، ہماری زندگی کے ہر معاملے کو اپنے ہاتھ میں لے۔ ہمیں صبر دے، ہمیں حکمت دے، ہمیں وفاداری دے، اور ہمیں ایسا ایمان دے جو حالات کے بدلنے پر نہیں بلکہ تجھ پر قائم ہو۔ ہم اپنے مستقبل، اپنی پریشانیاں، اپنی دعائیں اور اپنی خواہشات تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں۔ ہم یقین رکھتے ہیں کہ تیرا وقت کامل ہے اور تیرا منصوبہ ہمارے لیے بھلائی کا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے نام میں دعا مانگتے ہیں، آمین۔